السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صغیر گرو۔ ناظرین، کافی سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو احمد میر ہیں وہ کافی پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ سے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ انہی کے ہی جو ہیں وہ صافی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا ناظرین یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو احمد میر ہیں یہ انہوں نے لفافے لیے اور بہت ساری اس طرح کی باتیں جو ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، ناظرین آپ خود سنیں۔ احمد میر کو انہوں نے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ناظرین، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کے خلاف کار رہے ہیں، پی ڈی ایم کے، نون لیگ کے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف کس طرح سے باہر گئے تھے بیماری کا بہانہ بنا کے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے کیا کہا تھا اور آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، مجھے تو ان کی باتوں سے کہیں بھی جو ان کی غداری ہے وہ نظر نہیں آئی، تو ان پہ کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ غداری کا ایک وہ پرچہ بانٹا ہوا ہے۔ ناظرین، تو ایسے میں آپ کو بتا چلوں کہ احمد میر کی کوئی بھی بات مجھے تو ایسی نہیں لگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ایسی لگتی ہے تو میرے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور میرے نالج میں بھی اضافہ کیجیے گا۔ تو نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا وہ ہم نے دیکھا کہ چودھری صالح حسین کھڑے ہوئے لندن میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو میاں صاحب سے کہا آئیں، اور پھر رانا صاحب نے کہا آئیں اور آ کے الیکشن کیمپین چلائیں۔ میں ہم 2-2.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان سے جا رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کی میڈیکل رپورٹس جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی گئی تھی، ہمیں کہا گیا کہ ان کو نہ بھیجا تو کچھ ہو جائے گا، ہم نے بھی شور ڈال دیا، اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے پٹھوں نہیں۔ اس کے بعد سنے نا پھر کیا ہوا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس اطمین اللہ صاحب جو سپریم کورٹ میں چلے گئے، انہوں نے ان کو کچھ چند ہفتوں کے لیے جانے کی اجازت دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور پھر وہ واپس ہی نہیں آئے، اور پھر کافی دن گزر گئے، پھر انہوں نے کہا کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے۔ تو ظاہری بات ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں، ناظرین ہیں، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ وہ پھر جدھر بھی میں جاتا تھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ جائے گا تو میڈیکل چیک اپ کرا کے واپس آ جائے گا، اور اگر وہ نہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے، اور پھر آپ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو میں بڑا شور مچاؤں گا۔ تو میں نے کافی شور بھی مچایا، لیکن میرے شور مچانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے۔ اب 2-2.5 سال گزر گئے ہیں اور اب وہ واپس آ رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ تو اب ان کا آنا یا نہ آنا جو ہے وہ میرے لیے تو میٹر نہیں کرتا، کیونکہ ان کو پہلے آنا چاہیے تھا، تاکہ ہم نے جو پوزیشن لی تھی عوام کے سامنے میڈیکل رپورٹس کی وجہ سے، بالکل گت ہماری لگی ہے میڈیکل رپورٹس کی وجہ سے، تو یا تو نواز شریف صاحب آگے بتائیں کہ وہ میڈیکل رپورٹس غلط تھی، اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کو کس نے کنونس کیا کہ آپ پاکستان سے جائیں۔ وہ کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جناب میں تو سودے بازی نہیں کروں گا اور میں تو جاؤں گا نہیں، اور میں وہ نواز شریف نہیں ہوں، میں تو کوئی نیا نواز شریف بن گیا ہوں۔ تو پھر ابھی تک آپ وہی پرانے نواز شریف ہی ہیں۔ پہلے بھی آپ مشرف دور میں بھی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، اس مرتبہ بھی آپ باہر چلے گئے، اس وقت بھی آپ حالات تبدیل ہوئے تو واپس آ گئے، اب بھی حالات تبدیل ہوئے ہیں تو آپ واپس آنا چاہتے ہیں، اور ہمیں سناتے ہیں کہ جی جلا وطنیاں ہمارے کھاتے میں، جلا وطنیاں جو ہے وہ کسی نے دھکا تو نہیں دیا، جلا وطنی ہیں یہ، آپ تو خود گئے جہاز میں بیٹھ کے، پہلے بھی آپ جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے۔ تو جو نواز شریف صاحب ہیں، اگر وہ اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں پاکستان واپس آؤں گا تو 62(1)(f) ختم ہو جائے گی اور میری جو دوبارہ نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی عدالتیں عمران خان کو تو آنے والے دنوں میں نااہل قرار دے دیں اور آپ کی نااہلی کو ختم کر دیں۔ یہ پاکستان میں سیاست اتنی آسان نہیں، تو آپ آئیں، 100 دفعہ آئیں، لیکن اگر آپ پاکستان واپس آتے ہیں تو آپ کی نااہلی ختم ہوتی ہے اور کوئی اور جو ہے اس کو نااہل کر دیا جاتا ہے، اور عدالتیں بھی یاد رکھیں کہ ہم پابندیوں سے نہیں ڈرتے، سوال ہم اٹھائیں گے۔ تو اگر نواز شریف صاحب پہلے واپس آ جاتے نا 1-1.5 سال پہلے تو شاید میرے لہجے میں اتنی تلخی نہ ہوتی، لیکن کیونکہ ان کے پاکستان سے جانے میں ہمارا بڑا کردار تھا، ہم نے بڑا رولا ڈالا تھا، بالکل، تو ہمیں تو بڑے بڑے لوگوں نے القابات سے نواز نوازا۔ شریف صاحب نے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کبھی ایک دفعہ کوئی میسج تک نہیں بھیجا، کوئی کال تک نہیں کی یار کہ آپ لوگوں نے بڑا شور ڈالا تھا مجھے پاکستان سے بھجوانے میں، تو اصل میں یہ پرابلم ہو گئی ہے، یہ پرابلم ہو۔ ہم جب بھی ہم اٹھاتے تھے سوال کہ بھئی نواز شریف صاحب چند ہفتوں کے لیے گئے تھے میڈیکل چیک اپ کے لیے، ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے، ہم سوال اٹھاتے تھے، کبھی کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو میں آپ کو جواب بتاتی ہوں آج کیا کہہ رہے تھے چودھری صالح، وہ کہتے جی کسی نے کہا جی واپس کب جانا، نے کہا جی وہ جو ڈاکٹرز نے بھی بتانا ہے، یعنی کہ وہ جو ایک اب کیا میں لفظ استعمال کروں، دیکھیں میں آپ کو وہ جو ایک مزاحیہ بات ہے ڈاکٹر والی، وہ تو ابھی تک میں آپ کھینچتے کو چلے جا رہے آج ہیں۔ ایک پریڈکشن کرتا ہوں، یہ میری پریڈکشن ہے کہ یہ جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نواز شریف صاحب کے استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ پاکستان واپس آئیں، 100 دفعہ آئیں، ان کا اپنا ملک ہے، ٹھیک ہے نا،
100 दफा करें, आए, बिल्कुल, लेकिन हमने तो सवाल उठाना है कि ठीक है बेशक ना, उठाना। कि आप ये 2.5-3 साल तक उधर क्या करते रहे, क्यों रहे आप पाकिस्तान से बाहर, और नवाज शरीफ साहब भी अगर वापस आते हैं, उनके केस खत्म हो जाते हैं, तो हम सवाल उठाएंगे फिर, ठीक है ना। एक मेरी प्रेडिक्शन याद रखें, इस हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मैं और आप, हमारे जो सवाल हैं इंशाल्लाह वो सवाल एक प्रॉब्लम बनेंगे, और इन्होंने हमारे साथ वही सलूक करना है। ये मेरी प्रेडिक्शन याद रखें। ये PMLN की गवर्नमेंट जब 2014, 15, 16, 17 में हमने थी, 90s में भी देखा है। इन्होंने पीका कानून हम पे इम्पोज किया। इन्होंने नवंबर और नजम सेठी को इन्होंने कैसे नवंबर मरवाया? 2017 में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी और उसको ऑन किया, ठीक है। और अब ये जब आएंगे ना, तो इन्होंने कहना जी वो तो इमरान खान तो घड़ी चोर था। हमने कहना तुम ये बताओ कि ये तुम पाकिस्तान से 2.5-3 साल क्यों गायब रहे? आप तो इलाज कराने गए थे ना, और हमने कहा था कि आप इलाज चेकअप करा के वापस आ जाएंगे। तो ये चेकअप में 3 साल लग गए, इसका हिसाब दो, मेडिकल रिपोर्टें दिखाओ, कितने चेकअप कराए आपने वहां पे, ठीक है ना। इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करना है। मेरी बात आज लिख लें, अभी बहुत से लोगों को ये बात जो है ना मेरी बड़ी बुरी लग रही होगी। ये इनके लोग जो है मंसूबे बना रहे हैं, बाकायदा नाम लिख लिख के लिस्टें बना के कि किसके साथ कैसे टैकल करना है।